مرحبا رمضان 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 رحمتوں والا برکتوں والا نعمتوں والا مہینہ گیا. الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو، کوئی جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں. کیا عجب کہ وہ ان سے بہتر ہوں. اور آپس میں طعن و تشنیع، عیب چینی نہ کرو، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو. ایمان کے بعد فسق اور نافرمانی کا تو نام بھی برا ہے، اور جو لوگ توبہ نہ کریں گے وہ ظالموں میں شمار ہوں گے. قرآن مجید کی سورۃ الحجرات کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کو چند رذائل اخلاق سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، ان سے اجتناب کی ہدایت کی ہے. دراصل اس آیت کا مضمون سابقہ آیات ہی کا ایک تتمہ اور تکملہ ہے. سابقہ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا: انما المؤمنون اخوہ، اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی. اس آیت میں ان رذائل اخلاق اور برے اخلاق کی تمام نوعیتوں کی اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرمائی ہے، جو ایمانی اخوت کے لیے، اسلامی اخوت کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتے ہیں. ان رذائل اخلاق کی موجودگی میں ایمانی اخوت کا استحکام باقی نہیں رہتا، دلوں میں محبت اور الفت باقی نہیں رہتی، بلکہ باہم ایک دوسرے کے خلاف دل میں نفرت و عداوت کے جراثیم پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس سے پہلی آیات میں ایک اور بات ذکر کی گئی تھی: وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کفر، فسق اور نافرمانی کو مبغوض بنا دیا ہے. اس آیت میں جس کے تعلق سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فسق کی چند اخلاقی نوعیتوں کا تذکرہ کیا ہے، یعنی اخلاق و کردار کے وہ فاسقانہ مظاہر اور اشکال جو اسلامی معاشرے کے لیے ایمان کے بعد انتہائی گندی حیثیت رکھتے ہیں، اور ایمان والے معاشرے کو اس سے پاک ہونا چاہیے. ان رذائل کا ذکر کیا گیا ہے جو اخلاقی فسق ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم یہ ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. اے ایمان والو، اسلامی معاشرے میں کوئی فرد کسی فرد کا، کوئی جماعت کسی جماعت کا، کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور زبردست حقیقت کی طرف توجہ مبذول کرائی: عسى ان يكونوا خيرا منهم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. اس آیت میں براہ راست اہل ایمان کو خطاب کر کے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اہل ایمان کو زیب نہیں دیتا کہ کسی دوسرے کے ساتھ، خواہ جماعت ہو، خواہ افراد ہو، خواہ مرد ہو، خواہ خواتین ہو، کسی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ دوسروں کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کریں، کسی دوسرے کا مذاق اڑائیں،
کسی دوسرے کی تذلیل اور اہانت کریں، اس کی تحقیر کریں، ان جراثیم سے اسلامی معاشرے کو پاک ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان جب کسی سے استہزاء کرتا ہے، کسی کا مذاق اڑاتا ہے، کسی کی تذلیل کرتا ہے، کسی کا تمسخر کرتا ہے، تو یہ بد اخلاقی تو ہے ہی، یہ اس کے خبث باطن کی دلیل ہے۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ مذاق اڑانے والے شخص کا مزاج متکبرانہ ہے، اس میں گھمنڈ پایا جاتا ہے اور اس کے دل میں تکبر پایا جاتا ہے۔ بعض احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر کی، تکبر کی، گھمنڈ کی جو تعریف ذکر کی ہے وہ یہی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر تو اسی کا نام ہے کہ حق کو تسلیم نہ کیا جائے، دوسروں کا استہزاء کیا جائے، حق کا انکار کیا جائے، لوگوں کا مذاق اڑایا جائے، تکبر اسی کو کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایمان کے بعد اسلامی معاشرے میں اس طرح کی اخلاقیات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تکبر کو انسانی دل پر شیطان کے مداخل میں شمار کیا ہے، یعنی وہ چور دروازے، وہ مداخل، جن مداخل اور دروازوں سے شیطان داخل ہو کر انسان کو قابو میں کرتا ہے، انسان پر حملہ کرتا ہے، انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور اس سے بدعمالیاں اور گناہ اور جرائم کراتا ہے، ان مداخل میں ایک اہم مدخل کبر ہے۔ اسلام نے یہاں پر یہ حکم دیا کہ اسلامی معاشرے کے افراد کو متکبرانہ مزاج سے پاک ہونا چاہیے۔ وہ متکبرانہ مزاج جو اس پر آمادہ کرتا ہے کہ ایک دوسرے کی تذلیل کی جائے، تحقیر کی جائے، ان کا مذاق اڑایا جائے، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، شکل و صورت کی بنیاد پر، جاہ و منصب کی بنیاد پر، کسی بھی بنیاد پر کوئی شخص دوسرے کا تمسخر اور استہزاء کرتا ہے، اسلام اس کو ناجائز اور حرام قرار دیتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ مذاق اڑانا اور ایک دوسرے کی تذلیل و تحقیر دراصل ایمانی اخوت کے لیے زہر قاتل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر ایک اور بات ارشاد فرمائی ہے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، جن کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے زیادہ بہتر ہوں۔ یہ قرآن مجید کا اشارہ ایک بہت لطیف اور دقیق اشارہ ہے، جو انسان میں یہ نفسیات پیدا کرتا ہے کہ کسی کو بہتر اور کسی کو کمتر سمجھنے کے وہ ظاہری معیار اور پیمانے جو انسانوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ معیار اور پیمانے جس کو اس دنیا میں انسان اختیار کر لیتے ہیں وہ حقیقی پیمانے نہیں ہوتے۔ جو نظر آتا ہے وہ آنکھ کا فریب ہو سکتا ہے۔ بالکل ممکن ہے کہ تم نے کوئی معیار اور پیمانہ قائم کر کے کسی دوسرے کو کمتر سمجھا، اس کا مذاق اڑایا، اس کی تحقیر کی، اس کے ساتھ استہزاء کیا، اور وہ خدا کی میزان میں اللہ کے معیار کے مطابق وہ تم سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے اور اس اشارے کے ذریعے اہل ایمان کو یہ متنبہ کیا اور یہ مزاج پیدا کیا اور اس کی طرف رہنمائی کی کہ حقیقی معیار، حقیقی پیمانہ کسی کے اچھا اور برا ہونے کا یہ صرف اللہ کو معلوم ہے، یہ صرف اللہ کے نزدیک ہے۔ وہی شخص بہتر اور وہی شخص اچھا ہے جو اللہ کی میزان میں بہتر ہو، اور وہ شخص برا ہے جو اللہ کی میزان میں برا ہو۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کی میزان اور اللہ کے پیمانے کو ہمارے پاس سمجھنے کے لیے کوئی اس کو سمجھنے اور ناپنے کے لیے ہمارے پاس کوئی معیار نہیں ہے، اس کو صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا اور اس کی ممانعت کی کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، استہزاء اور تذلیل نہ کریں، تحقیر نہ کریں، تو ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہوں۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تشریح میں اس لطیف اشارے پر گفتگو کرتے ہوئے بڑی عمدہ بات لکھی ہے۔ سید قطب فرماتے ہیں، میں اس کا ترجمہ ذکر کرتا ہوں،
آیت کے اس جملے میں ایک پوشیدہ پیغام اور دقیق اشارہ یہ ہے کہ وہ تمام ظاہری معیار اور پیمانے جن کو دنیا میں مرد ہو یا عورتیں اپنے اپنے خیال کے تصور سے قائم کر لیتے ہیں، وہ انسانوں کو ناپنے کے حقیقی پیمانے اور معیار نہیں ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دوسرے ایسے معیار ہیں جو انسانوں کی نظر سے مخفی ہیں اور وہ اللہ کے علم میں ہیں، اور دراصل وہی انسانی تفاضل اور برتری کا صحیح معیار ہے۔ دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مالدار کسی فقیر کا، طاقتور کمزور کا، صحیح بیمار اور اپاہج کا، چالاک اور ذہین سیدھے سادھے انسان کا، صاحب اولاد بے اولاد کا، کوئی صاحب گروہ اور عصبیت کسی یتیم کا مذاق اڑاتا ہو، اپنے معیار سے دوسروں کو کمتر اور حقیر سمجھتا ہو۔ ویسے ہی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی خوبصورت عورت بدصورت کا، جوان بوڑھی کا، مالدار غریب کا مذاق اڑائے، اس سے استہزاء کرے، مگر یاد رہے کہ برتر اور حقیر سمجھنے کے یہ زمینی پیمانے حقیقی میزان نہیں ہیں جس سے انسانوں کا فیصلہ کیا جائے۔ اللہ کی میزان کچھ اور ہے۔ عزت و برتری اور ذلت و حقارت کی اصل میزان دراصل وہ ہے۔ انسان اس دنیا میں کسی کا استہزاء کرتا ہے، کسی کا مذاق اڑاتا ہے، یہ شرعاً حرام اور گناہ تو ہے ہی۔ سلف صالحین سے منقول ہے کہ اس کا اندیشہ ہے، اس کا ڈر ہے کہ مذاق اڑانے والا شخص کہیں اسی صفت میں مبتلا نہ ہو جائے جس کی بنیاد پر وہ دوسرے کا مذاق اڑا رہا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ضمن میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ذکر کیا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، البلاء موکل بالقول، انسان کی آزمائش کبھی کبھی اس کی کہی ہوئی بات کی بنیاد پر بھی ہو جاتی ہے، یعنی انسان نے جو بات زبان سے نکالی کسی کے بارے میں کہی، ہو سکتا ہے کہ وہ خود کل اس میں مبتلا ہو جائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول صاحب فیض القدیر نے ذکر کیا ہے، جس میں حضرت حسن بصری نے فرمایا تھا، کانوا یقولون، سلف صالحین، اور جب تابعین یہ کہیں سلف صالحین تو مراد صحابہ ہوتے ہیں، صحابہ یہ کہتے تھے، من رمى اخاه بذنب فقد تاب منه لم يمت حتى يبتلي الله به، جس نے اپنے کسی بھائی کو اس گناہ کی عار دلائی جس سے وہ توبہ کر چکا تھا، تو وہ نہیں مرے گا یہاں تک کہ خدا اس میں اس کو مبتلا کر دے۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے صد الخاطر میں بڑا سبق آموز اور چشم کشا واقعہ ابن سیرین کا لکھا ہے۔ ابن سیرین فرماتے ہیں، عیرت رجلا، میں نے ایک آدمی کو عار دلائی تھی اور اس سے یہ کہا تھا، یا مفلس، او قلاش، او محتاج، او بھکاری، او غریب آدمی۔ اس کی غربت کی بنیاد پر میری زبان سے یہ جملہ نکل گیا تھا۔ فرماتے ہیں، فافلست بعد 40 سنہ، میں 40 سال کے بعد خود افلاس اور غربت کا شکار ہو کر رہا۔ قرآن مجید یہاں اسلامی معاشرے کے افراد کو یہ حکم دیتا ہے کہ کسی کی تذلیل نہ کرو، کسی کی اہانت نہ کرو، کسی کا تمسخر نہ اڑاؤ، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی سے استہزاء نہ کرو تکبر کی بنیاد پر اور اس کو حقیر سمجھتے ہوئے۔ اس کے بعد دوسرا حکم اس آیت میں یہ دیا گیا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، لا تلمزوا انفسکم، تم آپس میں اپنے اوپر طعن و تشنیع نہ کرو۔ تلمزو قرآن مجید کی اس تعبیر کا مطلب ہے ہاتھ کے اشارے سے، آنکھ کے اشارے سے، کسی فعل کے اشارے سے دوسرے کی طرف ایسا اشارہ کرنا جس سے اس کی عیب جوئی، اس کی طعن و تشنیع، اس کی برائی سمجھ میں آتی ہو۔ قرآن اس سے منع کرتا ہے کہ کسی بھی اشارے سے، کنائے سے دوسرے کی طرف ایسا اشارہ کیا جائے، ایسی بات کہی جائے جس سے اس کی عیب جوئی ہوتی ہو، جس سے اس پر طعن و تشنیع ہوتی ہو۔ طعن و تشنیع قول سے کی جائے تب بھی بری ہے، طعن و تشنیع ہاتھ اور آنکھ کے اشارے سے یا کسی فعل کے اشارے سے کی جائے تب بھی مذموم اور شریعت کی نظر میں ناجائز اور حرام ہے۔ قرآن مجید میں حماز اور لماز، ہمزہ اور لمزہ، یعنی ہاتھ اور آنکھ کے اشاروں یا زبان اور قول کے اشاروں دونوں کی عیب جوئی کے لیے منع کیا گیا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ،
بہرحال قرآن مجید اس آیت میں یہ حکم دیتا ہے کہ ہاتھ کے، آنکھ کے، قول کے کسی بھی اشارے اور کنائے سے دوسروں کی عیب جوئی، تنقیص، ان کی طعن و تشنیع کسی حال میں جائز نہیں۔ اسلام اپنے متبعین کے معاشرے کو ان زہر آلود جراثیم سے پاک رکھنا چاہتا ہے، جس میں دوسروں کا استخفاف کیا جائے، تنقیص کی جائے، ان کی بے عزتی کی جائے، ان پر طعن و تشنیع کی جائے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن مجید یہاں پر کہتا ہے لا تلمزوا انفسکم، تم اپنے اوپر عیب جوئی نہ کرو، اپنے اوپر اشارے اور کنائے سے اپنی تنقیص نہ کرو۔ قرآن مجید نے یہاں انفسکم کا لفظ ذکر کیا ہے کہ اپنی تنقیص نہ کرو۔ یہاں یہ اشارہ ہے کہ اگر تم دوسرے کی تنقیص کر رہے ہو، دوسرے کی عیب جوئی کر رہے ہو، اس پر نکتہ چینی کر رہے ہو، یہ دراصل ایسے ہی ہے جیسے خود اپنی ذات کے اوپر تم نکتہ چینی اور عیب جوئی اور طعن و تشنیع کر رہے ہو۔ دوسروں پر انگلی اٹھانا یہ اپنے اوپر انگلی اٹھانے کے مترادف ہے۔ قرآن مجید کی اس حسین تعبیر کا یہی مطلب ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوران گفتگو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک موقع پر حضرت صفیہ کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا، ان کی زبان سے نکل گیا تھا حسبک انہا قصیرہ، اور ہاتھ سے اشارہ کیا تھا کہ ان کے لیے تو یہ کافی ہے کہ وہ چھوٹے قد کی ہیں، اور ان کے چھوٹے قد کا اشارہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہاتھ سے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تنبیہ فرمائی، اور حاشا و کلا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تعمداً ان کی تنقیص اور عیب جوئی کے لیے ایسا کہا ہوگا، بس ایک اشارہ تھا جو ان کے ہاتھ سے نکل گیا، اور ایک بات تھی جو ان کی زبان سے نکل گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان سے فرمایا لو قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر، تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اس کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی اس کی گندگی سے مزید خراب اور گندا ہو جائے، یعنی سمندروں کے پانی بھی اس جملے کی تاب نہیں لا سکتے، وہ بھی اس کے لیے شرمندہ طہارت نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی تھی۔ تو قرآن مجید اہل ایمان کے معاشرے کو، ان کے افراد کو یہ حکم دیتا ہے کہ آپس میں عیب جوئی، تنقیص، تشنیع، کسی دوسرے کے اوپر نکتہ چینی نہ زبان کے اشارے سے ہو، نہ ہاتھ کے اشارے سے ہو، اور نہ قول سے ہو۔ قرآن مجید نے یہاں پر تیسرا حکم یہ دیا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور دیکھو ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ لا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے القاب سے، برے ناموں سے، ایسے ناموں سے جس سے کسی کی اہانت ہوتی ہو، تذلیل ہوتی ہو، جس سے کسی کی تحقیر ہوتی ہو، ایسے ناموں سے نہ پکارو۔ اسلام اپنے معاشرے کے افراد کو باہم ایک دوسرے کی نفسیات کا، عزت کا، آبرو کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے، اخوت کو مستحکم کرتا ہے، محبت کو فروغ دیتا ہے، ایک دوسرے کے اچھے تعلقات کو استوار کرتا ہے، اور ان تمام عناصر کو معاشرے سے ختم کرنا چاہتا ہے جو آپس کی محبت کو ختم کرنے والے، ایمانی اخوت کو مٹانے والے ہیں اور ایک دوسرے کی اہانت اور اس کی تذلیل پر مبنی ہے۔ اسلام تو احترام سکھاتا ہے، اسلام ایک دوسرے کے ساتھ ادب اور تواضع سکھاتا ہے، اسلام ایک دوسرے کے ساتھ محبت سکھاتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں ان امور کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے لا تنابزوا بالالقاب، لوگوں کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ اور یاد رہے کہ قرآن مجید کے یہ احکام اس وقت نازل ہوئے تھے، قرآن مجید کے یہ احکام عربوں کے اس معاشرے میں نازل ہوئے تھے جس معاشرے میں ایک دوسرے کی حجو کرنا، ایک دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانا، طعن و تشنیع کرنا اشعار میں اور ان کے اس زمانے کے مختلف اسالیب میں ایک عام بات تھی۔ حجو کسی کی بیان کرنا، اشعار میں کسی کی مذمت کرنا، کسی کے بارے میں برے کلمات استعمال کرنا، برے ناموں سے پکارنا، برا تذکرہ کرنا، یہ عام بات تھی، بلکہ اس کو ہنر سمجھا جاتا تھا۔ قرآن مجید نے اس ایمان والوں کے معاشرے کو ایسے جراثیم سے پاک اور صاف کیا اور اعلیٰ ترین اخلاقی قدروں کا حامل بنایا۔ مولانا امین حسن اصلاحی مرحوم نے
کیا خوبصورت بات لکھی ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے تاریخ میں پہلی مرتبہ اسلام نے ان کو انسانی وحدت اور ایمانی ہم آہنگی سے آشنا کیا، جس کی بدولت وہ دنیا کی ہدایت اور قیادت کے اہل بنے۔ قرآن نے ان کو دور جاہلیت کے انہی فتنوں سے آگاہ کیا کہ اللہ نے تمہیں ایمان اور اسلام کی برکات سے نوازا ہے تو اس کی قدر کرو، شیطان کے ورغلانے سے پھر انہی لافسینوں اور خاک بازیوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ جن سے اللہ نے تمہیں بچایا ہے۔ زمانے جاہلیت کے ان برے عیوب سے، رذائل اخلاق سے ایمان نے، اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور صحبت نے ان کو نکالا تھا۔ اسلام اہل ایمان کو یہ ہدایت دیتا ہے کہ اب تم ان اخلاق اور ان رذائل اخلاق کو اختیار نہ کرنا، اسلامی معاشرے میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد تو فسق کا نام بھی برا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ یہ چند اخلاقی نوعیت کے فسق کا تذکرہ ہو رہا ہے، اخلاقی نوعیت کے فاسقانہ مظاہر کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ برے ناموں سے پکارنا، عیب جوئی کرنا، طعن و تشنیع کرنا، کسی کے اوپر انگلی اٹھانا، کسی کی اہانت اور تذلیل کرنا، تمسخر کرنا، یہ سب اخلاقی نوعیت کے فاسقانہ اعمال اور جرائم ہیں۔ قرآن مجید اہل ایمان کو یہ متنبہ کرتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد تو ان اعمال کو اختیار کرنا اور ان فاسقانہ مظاہر اور اشکال کو اختیار کرنا درکنار اور دور۔ ایک مومن کو تو ان ناموں سے بھی نفرت ہونی چاہیے، ان فاسقانہ مظاہر سے اس کو گھن آنا چاہیے۔ ایمان کے بعد ان چیزوں کی گنجائش تو کیا ہوتی یا ان کا تصور مومن سے کیا ہوتا، ان چیزوں کا تو نام بھی برا ہے۔ اور قرآن مجید کی یہ تعبیر بالکل ایسی ہی ہے جیسے ہمارے یہاں اردو زبان میں کہا جاتا ہے فلاں چیز کے تو تصور سے بھی گھن آتی ہے۔ تو قرآن یہاں یہی کہنا چاہتا ہے کہ ایمان کے بعد تو فسق کا یعنی فاسقانہ اعمال کا نام، اس کا تذکرہ، اس کا تصور اور احساس بھی برا ہے، چہ جائے کہ ایک مومن اس کو اختیار کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر یہ فضل فرمایا ہے حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، کہ اہل ایمان کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن کی ہے، ایمان کے نور سے اس کو مزین کیا ہے، ایمان کے اعمال، ایمان کا کردار، ایمان کی اخلاقیات سے اس کو سجایا اور سنوارا ہے۔ تو اب اس کی کہاں گنجائش رہتی ہے کہ ایک مومن کے قلب میں، ایک مومن کے اس دل میں جہاں ایمان کی شمع روشن ہے، جہاں ایمان کی اخلاقیات کا نور ہے، جہاں ایمانی اخلاقیات اور کردار جہاں گزی ہیں، وہاں اب کسی شخص سے اخلاقی نوعیت کے فاسقانہ اعمال صادر ہو جائیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں، یعنی ایسی غلطیوں کے بعد جو اگرچہ اخلاقی نوعیتوں کی ہیں اگر توبہ نہیں کریں گے تو وہ ظالم شمار ہوں گے۔ ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے، بالخصوص آج کے اس زمانے میں جہاں پر ایک دوسرے کی تنقیص، ایک دوسرے کا استہزاء، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، عیب جوئی، طعن و تشنیع، برے ناموں سے یاد کرنا، یہ ایک فیشن اور ہنر بن گیا ہے، دن رات کا مشغلہ بن گیا ہے۔ لوگوں کے پاس اگر یہ امور نکال دیے جائیں، ان فاسقانہ جرائم سے مجلسیں خالی ہو جائیں، حتیٰ کہ پڑھے لکھے افراد کی، دیندار افراد کی، اور بسا اوقات ان لوگوں کی جو اپنے آپ کو دین کا نمائندہ کہتے ہیں، اگر ان کی مجالسوں سے یہ باتیں نکل جائیں تو شاید کوئی اور موضوع ان کو نہ مل سکے۔ آج سوشل میڈیا کے اس دور میں جتنا زیادہ اس کا رواج اور فروغ ہوتا جا رہا ہے، سخت ترین ضرورت ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کی طرف سے بتائے ہوئے ان احکام کو غور سے سنیں اور دیکھیں اور اپنے آپ کو ان رذائل اخلاق سے پاک کریں اور اس تنبیہ کو یاد رکھیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو ان رذائل اخلاق سے توبہ نہیں کرتے وہ اللہ کی میزان میں ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان رذائل اخلاق سے اجتناب اور دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔